دوستو قرآن کریم کی ایک آیت ہے، کیا تم نے نہیں دیکھا تمہارے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا؟ سورہ فجر آیت 6 سے 8۔ یہاں بات ہو رہی ہے ایک بہت پرانے اور بہت طاقتور قوم کی، قوم عاد کی۔ ایک ایسی قوم جو نسل ارم سے تھی، جنہوں نے اپنے دور میں ایک ایسا شہر بسایا تھا جو کھمبوں سے بھرا ہوا تھا، 1000 پلرز والا شہر، اتنا انت، اتنا ادبھت کہ اپنے وقت میں وہ ایک عجوبہ بن چکا تھا۔ لیکن یہ بات صرف قرآن میں نہیں ہے، بلکہ دنیا کے کئی اتہاس کاروں نے بھی لکھی ہے۔ اس قوم کے لوگ لمبائی، طاقت اور قد کاٹی میں آج کے انسانوں سے کئی گنا زیادہ تھے، اتنے طاقتور کہ جو پتھر آج کے 10 لوگ مل کر بھی نہیں اٹھا سکتے، وہ ایک آدمی اکیلا اٹھا کر پھینک دیتا تھا۔ دولت بھی بہت تھی اور طاقت کا نشہ بھی۔ اسی گھمنڈ میں انہیں اونچی جگہوں پر عالیشان شہر بسانے کا شوق لگ گیا۔ بہت سے لوگ مانتے ہیں کہ یہ سب ایک سچائی ہے، مگر کچھ لوگ اسے بس ایک کہانی سمجھتے ہیں۔ لیکن پھر سال آیا 1984، اور 1984 میں ہوا کچھ ایسا جس نے اس شہر کی حقیقت کو دنیا کے سامنے لا کر رکھ دیا۔ سیٹلائٹ کی مدد سے کچھ ایسے نشانات ملے جو ہزاروں سال پرانے تھے، اور یہ ملے عرب کے سب سے بڑے ریگستان ربع الخالی میں، ایک ایسی جگہ جو آج بھی لگ بھگ خالی ہے، نہ انسان نہ جانور، بس راکھ، پگھلا ہوا لوہا اور ایسی چیزیں جو کسی بڑی تباہی کی گواہی دیتی ہیں۔ اتہاس کار مانتے ہیں کہ عاد بن اوس کے 2 بیٹے تھے، شدید اور شداد۔ یہ دونوں بھائی بہت طاقتور اور سرکش تھے۔ شدید کے بعد گدی پر شداد بیٹھا، اور یہ وہی شداد تھا جس نے سوچا، اگر اللہ جنت بنا سکتا ہے تو میں کیوں نہیں؟ اس نے کتابوں میں پڑھا تھا کہ اللہ کی بنائی جنت کیسی ہوتی ہے، ندیاں، سونا، چاندی، حوریں، شہد، دودھ اور آرام اور سکون۔ بس یہیں سے شداد کے دل میں بغاوت آ گئی۔ اس نے ٹھان لیا، میں بھی زمین پر ایک جنت بناؤں گا۔ اس نے ملک عدن کے ایک ہرے بھرے حصے کو چنا، جہاں پیڑ پودے، باغ بہار اور نہریں تھیں۔ وہیں اس نے ایک شہر کی بنیاد رکھی جس کا نام رکھا ارم یا ارم ذات العماد۔ اس جنت کو بنانے کے لیے دنیا بھر سے مزدور، فنکار اور کاریگر بلائے گئے۔ ہر نہر دودھ، شہد، شراب اور دوسرے لذتوں سے بھری ہوئی تھی۔ نہروں کے کنارے سونے چاندی کے درخت لگائے گئے، گھر خالص سونے اور چاندی سے بنے ہوئے، ستون یاقوت اور زمرد کے تراشے گئے۔ اتنی روشن، اتنی دلکش جنت تھی کہ اندھیری رات میں بھی میلوں دور سے چمکتی تھی۔ شداد اس جنت کو دیکھنے کے لیے بے چین تھا۔ سینکڑوں سال بیت گئے، مگر اس کا صبر ٹوٹا نہیں۔ اور پھر آیا وہ دن جب اس کی جنت پوری بن کر تیار ہوئی۔ شداد اپنے وزیروں اور درباریوں اور لشکر کے ساتھ اس جنت کو دیکھنے روانہ ہوا، مگر جیسے ہی وہ ایک کوس دور پہنچا تھا، اللہ کا عذاب ایک زوردار چیخ کی شکل میں نازل ہوا۔ ایک پل میں سب کچھ تباہ ہو گیا۔ شداد جو صدیوں سے انتظار کر رہا تھا، اپنی ہی بنائی جنت کی جھلک بھی نہیں دیکھ سکا۔ اتنا ہی نہیں، وہ جنت بھی برباد ہو گئی اور اس کے نشان بھی مٹا دیے گئے۔ آج بھی اس جگہ پر نہ انسان دکھتا ہے، نہ کوئی جانور، بس راکھ، پگھلی ہوئی چیزیں اور گرمی سے جھلسے ہوئے نشان۔ پশ্چمی دنیا اس شہر کو کہتی ہے دی لاسٹ سٹی آف ارم، یا اٹلانٹس آف دا سینٹس۔ لارنس آف عرابیہ نے بھی اپنی کتاب میں اٹلانٹس آف دا سینٹ میں اس کا ذکر کیا ہے۔ اب سوال آپ سے ہے، کیا یہ کہانی آپ کو جھوٹی لگتی ہے؟
یا یہ حقیقت میں انسانی گھمنڈ کا انجام ہے؟ نیچے کمنٹ میں ضرور بتائیے، اور ویڈیو اچھا لگا ہو تو شیئر کیجیے تاکہ اور لوگ بھی ارم کی تباہ شدہ جنت سے سبق لے سکیں۔